ان عمر رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے، قال وہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ، میں نے رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول آپ فرما رہے تھے، یعنی یہ ذہن میں رکھیے گا نا کہ ہم حدیث کس کے باب کے ساتھ پڑھتے ہیں، یقین اور توکل کے باب کے اندر ہم حدیثیں پڑھ رہے ہیں، تو اسی کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، تو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا لو انکم تتوکلون، کہ اے لوگو لو انکم، اگر تم لوگ تتوکلون توکل کرو علی اللہ اللہ تعالیٰ پر، حق توکلہ جس طرح کے توکل کرنے کا حق ہے، تو لرزقکم تو اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دے گا، کما یرزق الطیر جیسا کہ وہ اللہ پرندوں کو رزق عطا کرتا ہے، تغدو وہ پرندے صبح کو نکلتے ہیں، خماصاً خالی پیٹ، کہ جب وہ صبح کو نکلتے ہیں تو پیٹ ان کے خالی ہوتے ہیں، وَتَرُوحُ بِطَانَةً تَرُوحُ اور وہ شام کو واپس پلٹتے ہیں، بِطَانَةً بھرے ہوئے پیٹوں کے ساتھ، اور ان اپنے پیٹ کو بھر کر وہ واپس پلٹتے ہیں۔ تو اس حدیث سے ہمیں بتایا گیا جی اگر توکل انسان واقعتاً اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرے، اور جس طرح کے اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرنے کا حق ہے، تو جس طرح پرندوں کو رزق ملتا ہے نا، تو پرندوں نے کوئی رزق جمع نہیں کیا ہوتا اور ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں کہاں سے رزق ملنا ہے، لیکن وہ صرف اللہ تعالیٰ کے بھروسے اپنے صبح کو اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، ان کے پیٹ بالکل خالی ہوتے ہیں، جب وہ شام کو پلٹتے ہیں اپنے گھونسلوں کی طرف واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرتے ہیں۔ تو اس طرح کا اگر توکل انسان بھی کرے تو اللہ تعالیٰ انسان کو بھی اسی طرح رزق عطا فرمائے جیسے کہ پرندوں کو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتے ہیں۔ یہ آگے اس حدیث کا معنی بیان کیا گیا ہے، معناہ اس حدیث کا معنی ہے تذهب اول النہار، کہ وہ پرندے جاتے ہیں اول النہار دن کے شروع میں، خماصاً بھوک کی حالت میں، تو بھوکے ہوتے ہیں، ضامرۃ البطون یعنی کہ ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں اور پچکے ہوئے ہوتے ہیں، من الجوع بھوک کی وجہ سے، تو ان کی بھوک کی وجہ سے پیٹ جو ہے ان کے پپوٹے وہ آپس میں پچکے ہوئے ہوتے ہیں اور خالی ہوتے ہیں، وَتَرْجِعُ اور وہ واپس پلٹتے ہیں آخر النہار دن کے آخری حصے میں، بِطَانَةً بھرے ہوئے، ای ممتلئۃ او ای ممتلئۃ او ممتلئۃ البطون تو بھرے ہوئے پیٹوں کے ساتھ، وہ بھرے ہوئے بطون کے ساتھ وہ واپس پلٹتے ہیں، حالانکہ انہوں نے کوئی پلاننگ نہیں کی ہوتی، کوئی وہ روزگار ان کا مستقل لگا نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کا توکل اگر انسان بھی کرے، ہم بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر اس طرح کا توکل کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس پرندوں کی طرح ہی رزق عطا فرمائے گا۔ جی آگے السابع ساتویں حدیث ہے، عن ابی عمارہ ابو عمارہ البراء ابن عازب رضی اللہ عنہما، ابو عمارہ برا، ابو عمارہ یہ ان کی کنیت ہے، برا ان کا نام ہے، عازب ان کے والد کا نام، برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قال وہ فرماتے ہیں، برا بن عازب فرماتے ہیں، قال رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا فلانو اے فلانے، یعنی آپ نے کسی کو یہ دعا سکھائی تھی، تو اذا آویت جب وہ تو جانے لگے، جب تو ارادہ کرے، الی فراشی کا اپنے بستر کا، یعنی جب تو بستر پر جانے لگے سونے کے لیے، بستر پر سونے کا ارادہ کرے، تو اس وقت فقل تو یہ کہا کر، یہ دعا پڑھا کر، اور میں عرض کروں گا اگر یہ ممکن ہو تو یہ دعا ہم سبھی کو زبانی یاد کرنی چاہیے، اور بہت ہی عمدہ دعا، یہ سونے کی دعاؤں میں ہے جی، کہ جب انسان سونے لگے اس وقت وہ کون سی دعا پڑھے، یہ والی دعا جو آپ علیہ السلام نے سکھائی ہے لوگوں کو، اپنے جانثار صحابہ کو۔ تو رسول اللہ نے فرمایا جب تم بستر پہ جانے لگو تو فقل یہ کہا کرو، اللہم اسلمت نفسی الیک، اللہم اے اللہ، ترجمہ دیکھتے جائیں ساتھ، اللہم اے اللہ، اسلمت میں نے سپرد کر دیا ہے، نفسی اپنے نفس کو، اپنی جان کو، الیک اے اللہ آپ کی طرف، کہ میں نے اپنی جان کو اپنے نفس کو اے اللہ تیرے سپرد کر دیا، ووجہت اور اے اللہ میں نے متوجہ کر دیا، وجہی اپنے چہرہ، الیک آپ کی جانب، اپنے چہرے کو اے اللہ تیری جانب متوجہ کر دیا، وفوضت اور میں نے اے اللہ سپرد کر دیا ہے، امری اپنا معاملہ الیک آپ کی جانب،
وَأَلْجَأْتُ اور میں نے پناہ لی ہے، پناہ دے دی ہے، ظہری اپنی پشت کو، الیکا آپ کی جانب، میں نے اپنی پشت کو بھی اے اللہ تیرے سپرد کر دیا اور تیری جانب بھی اس کو متوجہ کر دیا ہے، رغبتاً رغبت کرتے ہوئے، ورہبتاً اور ڈرتے ہوئے، الیکا آپ کی جانب، کہ رغبت کرتے ہوئے جنت کی، اور رہبتاً اے اللہ تیری پکڑ، تیرا عذاب، تیرے غصے سے ڈرتے ہوئے میں یہ سارے کے سارے معاملات کہ اپنے نفس کو تیرے سپرد کرتا ہوں، اپنے چہروں کو تیری جانب متوجہ کرتا ہوں، اپنے معاملے کو اے اللہ تیرے سپرد کرتا ہوں. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے. لا ملجا کوئی جائے پناہ نہیں ہے، ولا منجا اور کوئی بھی نجات کا راستہ نہیں ہے، بن کا اے اللہ تجھ سے، الا الیک تیرے علاوہ، یعنی کہ انسان جو ہے وہ اے اللہ تیرے پناہ میں آ کر، اور جس کو اے اللہ تو پناہ دے دے صرف وہی انسان پناہ میں آ سکتا ہے اور نجات پا سکتا ہے. یہ مطلب ہے جی لا ملجا ولا منجا من کا الا الیک، اے اللہ کوئی جائے پناہ اور کوئی نجات کا راستہ نہیں ہے سوائے اے اللہ تیرے راستے کے. آمنت اے اللہ میں ایمان لے آیا، بھی کتابک تیری کتاب پر، الذی وہ کتاب انزلتا کہ اللہ جس کو تو نے نازل کیا ہے، یعنی کہ قرآن کریم. وَنَبِيِّكَ اور اللہ میں ایمان لے آیا ہوں تیرے نبی پر، الذی وہ نبی ارسلتا جس کو تو نے اے اللہ ہماری جانب مبعوث کیا، ہماری جانب بھیجا ہے. تو یہ دعا یہاں تک آ کے جی مکمل ہو جاتی ہے، یہ دعا اتنی. ٹھیک ہے، اور یہ اس کے اندر بڑی عمدہ دعا ہے جی. اس کے اندر تجدید ایمان بھی شامل ہے. انسان اپنا سوتے وقت اللہ جو دل کے اندر کبھی کوتاہی ہو جاتی ہے اس کے اندر تجدید ایمان بھی شامل ہے. رسول اللہ نے فرمایا، دعا یہیں تک ہے، آگے حدیث آتی ہے. رسول اللہ نے فرمایا فَإِنَّكَ إِن مِتَّ پس بے شک تو اگر فوت ہو گیا، من لیلتک اسی رات میں، جس رات نے یہ دعا پڑھی تھی اسی رات اگر تو فوت ہو گیا، مت علی الفطرہ تو فطرت اسلام پر، ایمان پر تیری موت واقع ہوگی. کس قدر خوبصورت اور کس قدر فضیلت والی یہ دعا ہے جی، کہ اگر فوت ہو گئے اسی رات تو اسلام کے اوپر اور فطرت ایمان کے اوپر انسان کی موت شمار کی جائے گی. وَإِنْ أَصْبَحْتَ اور اگر صبح کی، یعنی کہ انسان کی موت واقع نہیں ہو رہی، انسان بچ گیا، تو أَصَبْتَ خَيْرًا رسول اللہ نے فرمایا أَصَبْتَ خَيْرًا آپ نے بہت سی بلائی اور خیر کو جمع کر لیا. اچھا جی، اگلی ہے یہ وفی روایت فی صحیحین، صحیحین صحیح بخاری صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے، عن البراء یعنی کہ ایک سند سے یہ والی الفاظ ہیں اور آگے دوسری، عن البراء انہیں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال وہ فرماتے ہیں قال علی رسول اللہ، رسول اللہ نے مجھے فرمایا. وہاں پر کیا تھا کہ رسول اللہ نے فلانے کو فرمایا. ٹھیک ہے، رسول اللہ نے فرمایا مجھے، یعنی کہ حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں رسول اللہ نے مجھے فرمایا اذا آتیت جب تو آئے، مضجعک اپنے بستر پر، اپنے بستر پر لیٹنے کے لیے آئے، فتوضأ پس تو وضو کر، وضوءک للصلاۃ نماز کے وضو کی طرح. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے جی با وضو سونا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. انسان کو وضو کر کے با وضو ہو کر بستر پر لیٹنا چاہیے. ہاں بستر پر جب آپ لیٹ گئے اس کے بعد وضو ٹوٹ گیا یا اس کے بعد کوئی ہوا خارج والا مسئلہ بنا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ کہ بستر پر جانے سے پہلے وضو کر لینا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور یہ مستحب عمل ہے. اچھا جی، وضو کر لو نماز کے لیے، ثم اضطجع پھر لیٹ جا، علی شقق الایمن اپنی دائیں کروٹ پر. ٹھیک ہے، یہ سونے کا سنت طریقہ ہے، اپنی دائیں جانب پھر تو ہو کر لیٹ جا، وقل اور پھر یہ کلمات کہہ، وذکر نحوہ اور اسی طرح کے الفاظ جو اوپری والی حدیث میں پڑھ کے نا، یہ ذکر نحوہ کا مطلب ہے کہ اسی طرح کے الفاظ یہاں پر ذکر کیے گئے. ثم قال پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجعلہن تو ان کلمات کو بنا آخر ما تقول جو کہ تو سب سے آخر میں جو بات کہے، یعنی کہ جب باتیں کرتے رہو، اگر باتیں کرنی ہے کوئی گفتگو کرنی ہے گفتگو کرے، لیکن جب رات کو سونے لگے تو اس وقت یہ کلمات پڑھ کے یہ دعا پڑھ کے سو جائیں، پھر اس کے بعد کوئی بات نہ کرو. یہ مطلب ہے جی وجعلہن آخر ما تقول اور ان کلمات کو اپنے باتوں میں سب سے آخر کے اوپر رکھ، آخری باتوں میں سے بنا ان کلمات کو. تو یہ اس میں جی توکل کا اور یقین کا معنی تھا، اس وجہ سے یہ حدیث باب الیقین والتوکل میں آئی ہے. جی اگلی حدیث جی 8ویں حدیث الثامن عن ابی بکر الصدیق، حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق
خلیفہ بلا فصل یار غار و مزار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے یہ حدیث ہے۔ اچھا ابو بکر صدیق یہ ان کا نام نہیں ہے، یہ کنیت ہے، ابو بکر کنیت ہے، صدیق ان کا لقب ہے۔ اچھا یہ آگے نام دیکھیں جی، عبداللہ یہ ان کا اصل نام ہے، حضرت ابو بکر صدیق کا اصل نام عبداللہ ہے۔ عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب القریشی التیمی، یہ حضرت ابو بکر صدیق کا مکمل شجرہ نسب ہے۔ عبداللہ ان کا اصل نام ہے، عثمان ان کے والد کا نام ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے دیکھیں جی، واہوا اور وہ حضرت ابو بکر، دیکھیں جی واہوا اور وہ حضرت ابو بکر و ابوہ اور ان کے والد یعنی کہ عثمان ابو قحافہ جن کی کنیت، و امہ اور ابو بکر صدیق کی والدہ، صحابۃ یہ تینوں کے تینوں اصحاب ہیں، یہ تینوں کے تینوں صحابی رسول ہیں۔ اور اس طرح کی جو فضیلت ہے نا کسی اور صحابی کے حق میں نہیں آئی کہ جن کے ماں باپ بھی اور وہ خود بھی اور ان کی آل اولاد بھی صحابی ہو، یا حضرت ابو بکر صدیق کے علاوہ کسی کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے۔ باقی کسی صحابی کا خود مسلمان ہے لیکن باپ کافر ہے، یا خود مسلمان ہے بیٹا کافر ہے، لیکن یہ جو فضیلت ہے نہیں، ماں باپ اور بیٹے اور بیٹیاں یہ ساری کی ساری صحابی ہوں، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خصوصیت ہے۔ اچھا جی آگے، قال حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، نظرت الی اقدام المشرکین، نظر تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا، الی اقدام المشرکین مشرکوں کے قدموں کی طرف، ونحن فی الغار اور ہم غار میں موجود تھے۔ غار میں کون تھی؟ جب رسول اللہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی، ہجرت والی رات وہ غار ثور کے اندر آپ اسلام نے 3 دن تک قیام فرمایا تھا کہ اسی کی بات ہوگی۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ ہم غار میں تھے اور میں نے مشرکین کے قدموں کو دیکھا، وہم علی رؤوسنا اور وہ مشرکین کے قدم ہمارے سروں پر تھے، یعنی کہ غار میں تھے اور غار کے بالکل سر پر بالکل فرنٹ پہ ان مشرکین کھڑے ہوئے تھے۔ تو ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، فقلت تو میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لو ان احدہم اگر ان میں سے کسی ایک نے نظارہ تحت قدمیہ اپنے قدموں کے نیچے دیکھ لیا، نظارہ دیکھ لیا تحت قدمیہ اپنے دونوں قدموں کے نیچے، تو یا رسول اللہ ابصرنا تو ہم نظر آ جائیں گے۔ فقال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما ظنک یا ابا بکر، اے ابو بکر تیرا کیا خیال ہے، باثنین ان دو کے بارے میں، اللہ ثالثہما جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے، یعنی رسول اللہ نے، اور یہ قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے 10واں پارہ اور سورۃ توبہ کے اندر کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ ابو بکر غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ۔ تو یہ حدیث متفق علیہ، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کے اندر موجود ہے کہ ما ظنک ابا بکر، اے ابو بکر تیرا کیا خیال ہے، باثنین ان دو کے بارے میں، یعنی ایک رسول اللہ تھے دوسرے تھے ابو بکر صدیق ہیں، اللہ ثالثہما جن کے ساتھ اللہ تیسرا ان کے ساتھ ہے۔ اچھا جی اس حدیث پہ نا یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، ان غالی رافضیوں کا اور ان شیعوں کا بھی رد ہوتا ہے، اور شیعہ نما بیٹھے ہوئے لوگوں کا بھی رد ہوتا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہجرت والی رات نا حضرت ابو بکر صدیق نہیں ساتھ تھے، کوئی اور بندہ تھا۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر واضح طور پر الفاظ موجود ہیں، ما ظنک یا ابا بکر، اے ابو بکر تیرا کیا خیال ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ روایت بھی حضرت ابو بکر صدیق سے تھی، تو وہ اس ہجرت والی رات حضرت ابو بکر صدیق ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے۔ اچھا جی آگے 9ویں حدیث جی، التاسع 9ویں حدیث، عن ام المؤمنین ام سلمہ، یہ سلمہ نہیں ہے سالمہ، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے یہ حدیث روایت ان سے یہ حدیث مروی ہے۔ اچھا آگے ام سلمہ یہ تو کنیت ہے نا، نام ان کا دیکھیں، واسمها اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین کا نام ہند بنت ابی امیہ، ان کا نام ہند بنت ابی امیہ، ابو امیہ کی بیٹی ہند ان کا نام ہے، ہند۔ حذیفہ المخزومیہ، حذیفہ المخزومیہ یہ ان کا مکمل تعارف ہے، ہند بنت ابو امیہ حذیفہ المخزومیہ، حذیفہ ٹھیک ہو گیا۔ یہ حذیفہ ان کے والد کا نام ہے جی، ابو امیہ والد کی کنیت ہے
اور مخزومیہ یعنی کہ قبیلہ بنو مخزوم کی طرف ان کی نسبت۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، فرماتی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا خرج، رسول اللہ جب نکلتے من بیتی اپنے گھر سے، یہ بھی گھر سے نکلنے کی دعا ہے جی، بہت عمدہ دعا، بڑے ہی جامع الفاظ ہے، کوشش کریں کہ یہ دعا بھی زبانی یاد کریں۔ اچھا جی، خارج جب رسول اللہ اپنے گھر سے نکلتے، قالا تو آپ علیہ السلام فرماتے، یعنی یہ دعا پڑھتے، بسم اللہ توکلت علی اللہ، بسم اللہ ترجمہ ساتھ دیکھ لیں جی، بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع، توکلت اور میں نے توکل کیا، علی اللہ اللہ تعالیٰ پر، اللہم اے اللہ، انی اعوذ بک بے شک میں اللہ پناہ مانگتا ہوں آپ کی، ان اضل یہ کہ میں گمراہ ہو جاؤں، او اضل یا گمراہ کر دیا جاؤں، یعنی مجھے میں اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ یا اللہ میں خود گمراہ ہو جاؤں یا مجھے کوئی گمراہ کر دے، او اذل اور اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں پھسل جاؤں، او اذل یا مجھے کوئی پھسلا دے، او اظلم یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں کسی کے اوپر ظلم کروں، او اظلم یا مجھ پر کوئی ظلم کرے، او اجہل اور اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اجہل کہ میں کسی کے ساتھ جہالت والا معاملہ کروں، او یجہل علی جب میرے اوپر میرے ساتھ کوئی جہالت والا معاملہ کرے، میں اس سے اے اللہ پناہ مانگتا ہوں۔ دیکھیں جی یہ 1400 سال پہلے والی حدیث ہے اور پہلے 1400 سال پرانی دعا ہے، لیکن یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کہ یہ آج کے زمانے کے لیے، کہ دیکھیں جی آج کا زمانہ ہی ہے نا کہ جب ہم سفر کرتے ہیں تو کوئی ہم پر ظلم کرنے والا بن جاتا ہے یا ہم کسی کے اوپر ظلم کرنے والے بن جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ آج کا لوٹ مار، چوری ڈکیتی، ایکسیڈنٹ، روڈ ایکسیڈنٹ، حادثے، یہ سارے کے سارے اسی کی شکلیں نا کہ جہاں تو انسان ظالم بن جاتا ہے یا مظلوم بن جاتا ہے، یا انسان جہالت کرنے والا بن جاتا ہے یا اس کے ساتھ جہالت والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو اس سے پناہ مانگی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یا اللہ میں ظالم بھی نہ بنوں، مظلوم بھی نہ بنوں، جاہل بھی نہ بنوں اور مجہول بھی نہ بنوں کہ مجھ پر کوئی جہالت والا معاملہ کرے۔ تو یہ جی گھر سے نکلتے وقت ہمیں لازمی اس دعا کا بھی لازمی استعمال کرنا چاہیے۔ رواہ ابو داؤد والترمذی وغیرہما باسانید صحیحۃ، اس کو حدیث کو روایت کیا ابو داؤد امام ترمذی نے اور ان کے علاوہ بھی صحیح اسناد کے ساتھ۔ قال ترمذی امام ترمذی نے فرمایا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے، وہذا لفظ ابی داؤد اور یہ والے جو حدیث کے الفاظ ہیں یہ ابو سنن ابی داؤد کے، ٹھیک ہے، یہ کوئی عام بات ہے۔ اچھا جی العاشر 10ویں حدیث، آج ہم انشاءاللہ باب مکمل کریں گے، بس یہ آخری حدیث ہے، بس اسی کی پھر آگے سند ہوگی۔ العاشر عن انس، حضرت سیدنا انس بن مالک خادم رسول جنہوں نے 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ قال رسول اللہ، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال کہ جس نے کہا، دیکھیے جی یہ بھی حدیث یہ فضیلت تو نہیں سنیے گا، من قال جس نے کہا، یعنی اذا خرج من بیتی جب گھر سے نکلتے وقت جس نے کہا، جس نے یہ دعا کی، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، دیکھو چھوٹی سی مختصر ترجمہ وہی ہے، بسم اللہ اللہ سے شروع کرتا ہوں، میں توکل کرتا ہوں اللہ تعالیٰ پر، ولا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی کرنے کی قوت اور گناہ سے بچنے کی توفیق، گناہ سے بچنے کی قوت یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جب کوئی بندہ یہ دعا پڑھ کے اپنے گھر سے نکلتا ہے نا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو رسول اللہ نے فرمایا یقال لہ، تو فرشتے کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے، ہدیت اور تجھے ہدایت دے دی گئی، وکفیت اور تیری کفایت کر دی گئی، یعنی اللہ تعالیٰ تیرے لیے کافی ہو گئے، ووقیت اور تجھے بچا لیا گیا، دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے، ووقیت اور تجھے بچا لیا گیا ہر قسم سے حادثے سے، چوری ڈکیتی سے، اس طرح کے معاملات سے، وقیت تجھے بچا لیا گیا، وہ بچا لیا گیا، وتنحى اور دور ہو جاتا ہے عنہ الشیطان شیطان اس بندے سے۔ کس قدر یہ عمدہ حدیث ہے کہ جو بندہ گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لیتا ہے، چھوٹی سی مختصر سی دعا، تو اس کو کہا جاتا ہے تجھے ہدایت مل گئی، اللہ کافی ہو گیا تیرے لیے، اور تجھے قسم کے حادثات سے بچا لیا گیا اور شیطان تو سے دور ہو گیا۔ اللہ رواہ ابو داؤد والترمذی والنسائی وغیرہ، اس روایت حدیث کو امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی اور ان کے علاوہ لوگوں نے بھی روایت کیا۔ وقال اور امام ترمذی حدیث حسن، زیادہ امام ابو داؤد نے زیادہ
یعنی جو سنن ابی داؤد کے اندر یہ روایت ہے نا، یہی جو اس کے اندر الفاظ کچھ زائد ہے، وہ کون سے ہیں؟ تو فیقول، تو کہتا ہے جو شیطان، یعنی الشیطان، شیطان کہتا ہے، ٹھیک ہے جی، فیقول یعنی الشیطان، تو شیطان کہتا ہے لشیطان آخر، دوسرے شیطان سے، یعنی کہ جب یہ بندہ دعا پڑھ لیتا اپنے گھر سے نکلتے وقت، تو ایک شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے کئی فالا کا، او اب تیرا کیسا بس چلے گا، اب تیرا کیسا روگ چلے گا، براجل، اس آدمی پر، قد ہدیہ، جس کو ہدایت دے دی گئی، وقوفیہ، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو گیا، وقیہ، اور جس کو ہر قسم کے حادثات سے، ہر قسم کے شر سے بچا لیا گیا۔ تو دیکھیں جی، یہ شیطان آخر میں کہتا ہے کہ بھائی ہون نہیں تیرا کوئی بات چلنا، اب نہیں یہ تیرے ہاتھ آئے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے جی یہ جو ہے نا جی، اس دعاؤں کا لازمی اہتمام کیا کریں گھر سے نکلتے وقت۔ آخری حدیث جی اس باب کی، ان انس، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، خادم رسول، قال، وہ فرماتے ہیں، انس فرماتے ہیں، اخوانی علی عہد النبی، کان اخوانی، دو بھائی تھے، علی عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے، وکان احدہما، اور ان دونوں میں سے ایک بھائی، یأتی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول اللہ کے پاس ہی رہتا تھا، رسول اللہ کے پاس ہی آتا جاتا تھا، والآخر، اور دوسرا شخص اس کا بھائی، یحترف، وہ کاروبار کرتا تھا، پیسے کماتا تھا، اور یہ جو ہے خرید و فروخت والا معاملہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں دو بھائی، بڑی کہتے ایمان افروز حدیث ہے کہ دو بھائی تھے، ایک بھائی کار کیا کرتا تھا، کاروبار کیا کرتا تھا، اور دوسرا وہ تعلیم کے لیے وقف تھا۔ شکل شکایت کی، کمانے کرنے والے شخص نے شکایت کی، اخاہ، اپنے بھائی کی، للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی کہ رسول اللہ کے سامنے جا کے شکایت کی، یا رسول اللہ میں کمائی جانا، اے بیٹھا ویلا کھائی جاتا، یعنی کہ یہ کوئی کاروبار نہیں کرتا، یہ کام نہیں کرتا، یہ آپ کی مجلس میں بیٹھا رہتا ہے، دین سیکھتا رہتا ہے، اور آگے رہتا ہے، کاروبار نہیں کرتا۔ تو اس کو کہیں کہ کاروبار کیا کرے، اس کو کہے کہ کم جو ہے نا وہ اپنا گزر بسر کر لیا کرے۔ تو فقال، اب دیکھیں جی، اگر آپ کو یا مجھ سے کوئی کہتا تو ہم نے تو یہی کہنا تھا اس کو بلا کر کہ بھائی پڑھا بھی کر، ساتھ ساتھ کمائے کر، یعنی کہ سارا کا سارا دین کے لیے نہ وقف ہو پڑھ کے نال کچھ ہاتھ پلہ بھی مارے کر۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فقال، رسول اللہ نے فرمایا، علک اللہ، لا، شاید کہ اے انسان تجھ کو، ترزق بھی، اس طالب علم کی رکھ دیا جاتا۔ اللہ، دیکھیں جی، اس سے یہ بھی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو دین کے لیے علماء ہے، دین کا جو طلباء ہے، اپنے آپ کو اپنے کو دین کے لیے، اللہ کے قرآن کے لیے وقف کر دیا، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے اخراج، ان کے ضروریات کا خیال، یہ ان کے ساتھ نہیں ہے، چونکہ اس حدیث میں فرمایا گیا کہ لعلک بھی، شاید اس اپنے بھائی کے کرنے کی وجہ سے بھائی کی ضرورتیں پوری کرنے اللہ تعالیٰ تجھے رزق عطا کرتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، انصرون وترزقون بضعفائکم، رسول اللہ نے تمہاری مدد میں جو رزق دیا جاتا ہے وہ تمہارے کمزور کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے جی ثروت ہے، اس سے علماء دین کے لیے جو یعنی کہ قرآن و سنت کے لیے وقف ہے، جو کی کہانی نا ان سے اجتناب، لیکن جو دین کے لیے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے جنہوں نے اپنی وقف کر دیا ہوا، ان کی ضرورتوں کا اور ان کے اخراجات کا وہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور جو خیال اللہ تعالیٰ ان کو جزا فرمائے، دنیا اور آخرت میں ہر قسم کی خوشی عطا فرمائے۔ اچھا جی، رواہ الترمذی، یہ حدیث امام ترمذی نے اسناد صحیح سند علی شرط مسلم، امام مسلم کی شرط پر۔ آگے وہ معنی بیان کیا جی، یحترف، جو ہے نا یحترف کا معنی کمان، مال کمانا، ویتسبب، اور اسباب اختیار کرنا، یہ اس کا معنی ہے۔ تو اس نے رسول اللہ نے آگے سے یہی اس کو بتا دیا کہ وجہ سے تجھے رزق دیا جاتا ہے۔ تو دعا ہے جی اللہ تعالیٰ پڑھا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر جس طرح توکل کرنے کا حق ہے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔